قرآنی واقعات عبرت قرآنی واقعات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالی کی حمد کی اور نبی پر درود پڑھا، پھر اپنے رب سے بخشش مانگی، تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن رہنما ہے، میرے رب کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن ماہ رمضان میں نازل فرمایا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، پھر 23 سال میں بتدریج آہستہ آہستہ گریجولی آیتیں نازل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے قرآن کے نزول کا معاملہ پورا ہوا۔ قرآن نے ایمان والوں کو خوشخبریاں سنائیں، بے ایمانوں کو عذابات کی وعیدیں سنائیں۔ قرآن نے برے اعمال کرنے والوں کو بھی سزائیں بتائیں، اچھے اعمال کرنے والوں کو خوشخبریاں سنائیں۔ آج ہم سنیں گے کہ قرآن نے کن کن بد نصیبوں پر لعنت کی۔ کتنا بد نصیب کہ جس پر اللہ کی لعنت۔ اللہ کی لعنت کن کے لیے، کن اعمال کی وجہ سے اللہ کی لعنت ہوتی ہے؟ اچھا، اللہ کی لعنت کو مطلب کیا ہے؟ انشاءاللہ الکریم اس مختصر پروگرام میں یہ بھی عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 93 ارشاد ہوتا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، کہ عرصہ دراز تک اس میں رہے، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی، اور اس کے لیے تیار رکھا بڑا عذاب۔ اللہ کی لعنت اس کے لیے جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے، کسی مسلم کا مرڈر، یہ اللہ کی لعنت کا سبب۔ اور قرآن نے وعید سنائی، عذاب سے ڈرایا کہ اس کے لیے جہنم ہے۔ وغضب اللہ علیہ، اللہ نے اس پر غضب کیا، وَلَعْنَهُ، اور اس پر لعنت کی۔ اللہ اکبر، دو وعیدیں بیان ہوئی اس آیت میں۔
کہ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر ناحق قتل کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے. یہ ایک وعید ہے، ایک عذاب ہے نا یہ بھی. اور سیکنڈ، عذاب عظیم اس کو دیا جائے گا. اور قرآن نے لعنت کی اس پر جو رشتے داریاں کاٹتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے بلکہ رشتے توڑتے ہیں، ماں سے، باپ سے، اولاد سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، ماموں سے، خالہ سے، چچا سے، تایا سے، نانا سے، دادا سے. اللہ نے رشتے بنائے نا، جو کاٹتے ہیں اللہ کی ان پر لعنت. سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 میں ارشاد ہوتا ہے، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. تو کیا تمہارے یہ لچن مینز انداز نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو؟ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور انہیں حق سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں. اللہ کی پتہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، لعنت دو قسم کی ہوتی ہے. ایک لعنت ہے جو کافر پر کی گئی، اور دوسری لعنت وہ جو گناہ گار مومن پر کی گئی. اوکے، جنت مسلمانوں کا ٹھکانہ ہے اور جہنم کافروں کا ٹھکانہ ہے. مگر بہت سے مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جا کر سزا بھگت کر اللہ کی رحمت سے یا حضور کی شفاعت سے پھر جنت میں جائیں. تو کافر پر لعنت. اور ایک لعنت کی قسم ہے کہ مومن تو ہے مگر دوزخی گناہ گار. تو کافر پر لعنت، کفر والی لعنت. اگر گناہگار پر لعنت تو دنیاوی غضب، لعنت یا مخلوق کی پھٹکار جس پر لعنت ہے اللہ کی، اس سے لوگ بھی متنفر ہو جاتے ہیں. لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے. یزید کو کون اچھا سمجھتا ہے؟ حجاج کو کون اچھا سمجھتا ہے؟ صحابہ کو شہید کروایا جس نے. لعنت کا ایک مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا، اور ایک مطلب ہے کہ نیک اعمال کی توفیق کا نہ ملنا. اور لعنت کا ایک مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی طرف دل کا مائل ہونا. اللہ پاک ہمیں ہر اس عمل سے بچائے جس سے اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے. اور جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو نصیحت اثر نہیں کرتی. ماں سمجھاتی ہے، باپ سمجھاتے ہیں، اور دینی دوست جو خیر خواہ ہیں وہ سمجھاتے ہیں، اثر ہی نہیں ہوتا. اس کو آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، اثر نہیں ہوتا. اسے حدیثیں سنائی جاتی ہیں، اس کو اثر ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے ایسے اعمال کیے جو اللہ کی رحمت سے دور کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. قرآن پاک میں اللہ میں توفیق دے قرآن پڑھیں. قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہے. قرآن میں جنت کے تذکرے، قرآن میں دوزخ کے تذکرے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب و جلال کے تذکرے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ رحمت کا تذکرہ ہے. اور قرآن میں
اولین کا ذکر ہے، آخرین کا ذکر ہے، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، سب قرآن بیان کرتا ہے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 6 میں تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ کا شکر ادا کریں ہم ایمان والے۔ ارشاد ہوتا ہے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ۔ اور عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ پر برا گمان رکھتے ہیں، انہی پر ہے بری گردش، یعنی بری گردش سے مراد ہے بدقسمتی، اور اللہ نے ان پر غضب فرمایا اور انہیں لعنت کی۔ کنہیں؟ منافق مرد، منافق عورتیں بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر وہ در حقیقت مسلمان نہیں، اندر سے کافر ہیں، اور مشرک جو شرک کرنے والے ہیں، قرآن نے ان پر لعنت کی۔ اور قرآن نے ان پر بھی لعنت کی جو اللہ کو اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے علماء نے بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا اللہ کو ایذا دینا ہے۔ سورہ احزاب میں ارشاد ہوتا ہے ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں۔ اللہ اس کے رسول کو ایذا دینے کا کیا مطلب؟ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دینے کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں، اللہ کا حکم نہیں مانتے، رسول پاک کا حکم نہیں مانتے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جو مسلمانوں کو ناحق تکلیف دیتے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں۔ کوئی آدمی اللہ کی بات، اب وہ غور کریں، جو سیٹ صاحب ہیں وہ ملازم کو گالیاں دیتے رہتے، تھپڑ مار دیتے، کسی کو مکہ مار دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو دھکا دے دیا، کسی کو گھور کر دیکھ رہے ہیں، کسی کا مال کھا لیا، کچرا ڈال دیا کسی گھر کے آگے، کسی کو گالیاں دے رہے ہیں، کسی کی غیبتیں کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں۔ ارے خدا کا خوف کرو بھائی۔ قرآن نے لعنت کی کفار پر، مشرکین پر، منافقین پر، اور ان پر بھی جو رشتہ داریاں توڑتے ہیں، رشتہ داریاں کاٹتے ہیں، اور ان پر بھی کہ جو ناحق قصدن دانستہ عمدن کسی مسلمان کو قتل کرے، اور قرآن نے اس پر بھی لعنت کی۔ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، نصیحت اس کو اثر نہیں کرتی۔ کس کو؟ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں۔ کس طرح؟ مسلمانوں کو ناحق ایذا دے کر۔ دیکھیں کسی عام مسلمان کو بھی تکلیف دیں تو یہ تو اللہ کی لعنت میں گرفتار ہوگا، اور جو ماں باپ کو تکلیف دے، ماں باپ تو بہت قریبی ہیں نا، اس سے قریبی کون سا رشتہ ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک ہمیں ہر اس عمل سے بچائے جس میں لعنت میں ابتلا ہوتا ہے۔ احادیث میں بھی وہ برے اعمال بتائے گئے جن کی بنا پر بندہ اللہ پاک کی لعنت میں گرفتار ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بہت سارے افراد اور ان کے جرم بتائے جو اللہ کی لعنت میں گرفتار ہوتے ہیں۔ ان میں سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کا گواہ بننے والا، سود لکھنے والا، نابینا شخص کو کوئی بلائنڈ ہے اس کو راستے سے بہکا دیا، اس پر حدیث میں لعنت،
نوحہ کرنے والی عورتیں اور اس کے ارد گرد بیٹھنے والی عورتیں، حدیث میں ان پر بھی لعنت کی گئی۔ جس عورت نے اس حال میں رات گزاری کہ اس کا شوہر، اس کا ہسبینڈ اس سے ناراض ہے، اس پر بھی حدیث میں لعنت ہوئی۔ جس نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو برا کہا، حدیث میں اس پر بھی لعنت کی گئی۔ جو عورت مردانہ انداز اختیار کرے، جو مرد زنانہ انداز اختیار کرے، اس پر بھی حدیث میں لعنت کی گئی۔ اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے والا، اس پر بھی حدیث میں لعنت آئی۔ اور اس پر بھی جو اپنے مسلمان بھائی کی طرف کسی ہتھیار سے اشارہ کرے۔ اسی طرح جو خود کو اپنے باپ کے علاوہ کسی کی طرف منسوب کرے، جیسے بچہ گود میں لے لیا، اب بچے کو تو معلوم نہیں کہ میرے والدین کون ہیں، جب بڑا ہوتا ہے تو اس پر بعض شو کرتے ہیں کہ ہم ہی تمہارے حقیقی باپ، ہم ہی تمہارے حقیقی والد ہیں۔ تو اس پر بھی حدیث میں لعنت کی گئی کہ باپ اور ہے، باپ کسی اور کو بتا رہا ہے۔ جس نے چہرے کو داغا، حدیث میں اس پر بھی لعنت آئی۔ جب عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے، حدیث میں اس عورت پر بھی لعنت آئی۔ اسی طرح شراب پینے والا، شراب پلانے والا، شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا جس کے لیے شراب خریدی گئی، شراب بنانے والا جس کے لیے بنائی گئی، شراب اٹھانے والا جس کی طرح اٹھا کر لائی گئی، شراب کی قیمت کھانے والا، رشوت لے کر یا دے کر فیصلہ کرنے والا، کسی جاندار کو نشانہ بازی کے لیے ہدف بنانا، کسی جاندار کو، کسی جانور کو باندھ دیا، اب اس پر فائر کر رہے ہیں، کوئی اور نشانے بازی کر رہے ہیں، تو حدیث میں ایسوں پر لعنت آئی۔ زمین اور شہروں میں فساد ڈالنے والے، ان کے بارے میں بھی یہی ہے۔ جس نے کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگائی، حدیث میں اس پر بھی لعنت آئی۔ اسی طرح مسلمان کو دھوکہ دینے والا، مسلمان کو نقصان پہنچانے والا بوڑھا زانی، اس پر بھی حدیث میں لعنت آئی۔ جو ماں اور بیٹے کے درمیان جدائی پیدا کرے، حدیث میں اس پر بھی لعنت آئی۔ جو بھائیوں کے درمیان جدائی ڈالے، اس پر بھی حدیث میں لعنت آئی۔ چغل خوری کرتے ہیں، اس کی برائی اس سے، اس کی برائی اس سے، دونوں کو جدا کر دیتے، تو ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ ایسا استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنا، یاد رکھیے، سخت ترین کبیرہ گناہ۔ اللہ اکبر۔ اور کیا اسباب ہوتے ہیں کہ انسان قتل جیسا جرم کر لیتا ہے؟ اس کے مقصد میں ناکامی ہوتی ہے، پھر اس کو غصہ بہت آتا ہے، پھر غصے میں وہ یہ انتہائی قدم اٹھا لیتا ہے۔ گھریلو جھگڑے بھی قتل و غارت گری کا سبب بنتے ہیں۔ میاں بیوی میں جھگڑا چلتا رہتا، تو میں کہتے ہیں نا جس کو، وہ چلتے رہتے، آخری کار پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو پھر استغفر اللہ قتل کرتے ہیں۔ مال کی لالچ بھی قتل پر ابھارتی، پراپرٹی، زمینیں، مکانات، جائیداد، دکانیں وغیرہ، یہ بھی سبب بنتی ہیں۔ تکبر بھی سبب بنتا ہے کہ میری بے عزتی کر، غیرت، اس کے نام پر استغفر اللہ بیٹی کو قتل کر دیتے ہیں، گھر والی کو قتل کر دیتے ہیں، عورتوں کو، بچوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ اللہ پاک ہمیں ہر اس عمل سے بچائے کہ جو اللہ کی لعنت کا سبب بنے۔ اور صلہ رحمی کے بارے میں نے عرض کیا کہ تعلقات جوڑنے ہیں، توڑنے نہیں، توڑنے والے پر تو لعنت، بلا اجازت شرعی جو تعلقات توڑے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، مسلمانوں پر نماز ضروری، روزہ بھی ضروری، حج بھی ضروری، زکوٰۃ بھی ضروری، تو اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا، اس کی تعلیمات کو عام کرنے والا بنائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآنی واقعات، عبرت قرآن